دینی اسکالر مولانا فروغ القادری صاحب موجود ہیں. اور السلام علیکم مولانا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں مزاج آپ کے؟ الحمدللہ خیریت سے، آپ بخیر ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ 3 رمضان پاک کی جو مقدس تاریخ ہے وہ سیدہ فاطمہ خاتون جنت کے یوم وصال ہے. اس نسبت سے ارباب عشق و محبت ان کی بارگاہ میں دلوں کا خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اس طرح کے پروگرامات کرتے رہتے ہیں، اور ہم نے بھی اس حوالے سے آج یہ بزم سجائی ہے. سیدہ فاطمہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا عظیم مقام ہے خواتین امت میں، اہل بیت کرام میں. بے شک نبی محترم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے جن کو خصوصی لگاؤ تھا، ان کی نسبت کے حوالے سے جتنی نسبتیں ہیں وہ بڑی عظیم ہیں، اتنی اس قدر نسبتیں کسی اور کو قیامت کے صبح میسر نہیں آ سکتی ہیں. اشیاء اپنی نسبتوں کے حوالے سے ممتاز ہوتی ہیں. سیدہ خاتون جنت کے والد ماجد کونین کے تاجدار سید الرسول معلم کائنات آقائے دو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہیں. شوہر نامدار حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم ہے، باب العلم ہیں، اور شہزادان گرامی وقار امام حسن و حسین ہیں، اور سیدہ والدہ ماجدہ ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہیں. تو جس خانوادے میں اس قدر عشق و عرفان کے آفتاب و مہتاب ہو، بلکہ ساری ہدایت کی راہیں وہیں سے کھلتی ہوں جو منبع فیوز و برکات ہوں، اور جن کے ذریعے سے ایمان و اسلام کو زندگی ملتی ہے، اور قیامت کے صبح تک شجر اسلام میں جن کی بہاریں قائم رہنے والی ہیں، تو اس قدر خوبصورت خانوادہ ہے سیدہ فاطمہ زہرا کا. پھر تربیت دیکھیں کون کر رہا ہے. اور پھر درسگاہ مصطفی میں تشریف فرما ہیں، اور سرکار کی خلوت و جلوت نگاہوں کے سامنے ان کے، اور شفقتوں کا یہ عالم ہے کہ آقائے دو جہاں جب بھی بچپن کا عالم یہ ہے کہ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مکی زندگی تھی، اور مکی زندگی میں جو مصائب جو دشوار درپیش تھے، سیدہ نے انہیں بھی دیکھا، اس کو محسوس کیا، اور طلب جاتی دیکھ کر کہ ابا حضور آپ کی زندگی میں اس قدر مشقتیں دشواریاں ہیں، اور دشمنی کرنے والے وہ لوگ ہیں جو اہل خانوادہ ہیں، وہ باہر کے لوگ نہیں ہیں. مثلاً ایک بار کا واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کی دیوار کے سائے میں سجدہ فرما رہے تھے، تو ابو الجہل نے یہ کہا کہ کون ہے کہ جو یعنی کہ یہ دین کی دعوت ہمیں دے رہے ہیں، کتنا اچھا ہوتا کہ فلاں قبیلے میں کوئی اونٹ ذبح ہوا ہے اور وہاں سے جائے کوئی گیلی اجڑی وہاں سے اٹھا کے لائے اور ان کے اوپر ڈال دے. عتبہ نے کہا یہ کام میں کروں گا. وہ بھاگتا ہوا گیا اور واپس آ کر اس نے آقائے دو جہاں سجدہ فرما رہے تھے، اسی حال میں اس نے اونٹ کی وہ گندی خون سے آلود اجڑی سرکار کے پشت اثر پہ اس نے ڈال دی. اس زمانے میں حضرت عبداللہ بن مسعود یہ وہ تھے جو عتبہ کے بکریوں کو چرایا کرتے تھے، مگر عشق رسالت ان کے سینے میں معجزم تھا. بھاگتے ہوئے گئے اور سیدہ خاتون جنت کو بلایا، اور وہ تشریف لائیں اور اپنے ابا حضور کے اس پشت اثر سے آپ نے عمر صرف 9 سال تھی. بالکل وہ بچپن کا عالم تھا. تو آپ اندازہ کریں کہ یہ کیفیت تھی، اور بالکل بے چین ہو گئی کہ ابا حضور دین کی راہوں میں اتنی دشواریاں آپ کو ہو رہی ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ اللہ تمہیں خوش رکھے، اور دعا دی حضور نے عبداللہ بن مسعود کو، اور میں سمجھتا ہوں کہ دعاؤں کی برکتیں تھیں کہ وہ ایمان لے آئے بعد میں. تو بچپن میں جو مشقتیں آپ نے برداشت کی ہیں، پھر وہ کہ جو اہل مکہ کا جو ہے وہ سوشل بائیکاٹ تھا، تو اس سوشل بائیکاٹ کے نتیجے میں شعب ابی طالب میں جو آپ نے قیام فرمایا، 3 سال مسلسل آپ وہاں رہے، تو اس صورتحال میں جو دقتیں آپ نے برداشت کی وہ بھی سیدہ کی زندگیوں بڑا نکھار اس نے پیدا کیا ہے. بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور یہ اس قدر معاملہ مطلب ہے، اب آپ اندازہ کریں کہ جب بھی تشریف لاتی ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا، اللہ کے رسول کھڑے ہو جاتے اور اپنا جو جگہ بیٹھنے کی وہاں بٹھاتے اور آپ ان کا ہاتھ چومتے، اور اسی طرح حضرت فاطمہ جو ہے وہ بھی اللہ کے رسول کا ہاتھ چومتی. اتنا محبت، اتنا پیار، اتنا، بلکہ جب وصال اللہ کے رسول کا تھا تو آپ نے پیغام جب بھجوایا تھا حضرت فاطمہ کو تو وہ تشریف لائیں، تو وہ بڑا مشہور واقعہ ہے. تو ان کے کان میں کچھ کہا تو پہلے وہ رو دیں، پھر دوبارہ کچھ کہا تو پھر وہ ہنس دیں. تو بعد میں جب پوچھا گیا کہ کیا تھا تو آپ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ فرمانے لگی کہ پہلے مجھے ابا جان نے یہ کہا کہ میں اس دنیا سے اب رخصت ہو رہا ہوں، تو مجھے رونا آ گیا. تو پھر انہوں نے کہا کہ آپ جنت میں مجھے اپنے قبیلے میں سب سے پہلے آپ مجھے ملیں گی اور جنت کی وہ عورتوں کی سردار ہوں گی. تو اس میں کوئی شک والی بات نہیں. آپ کی جو زندگی ہے اگر دیکھا جائے تو وہ سادگی، وہ جو واقعہ آپ کو کتنی مشقت، گھر میں بھی جو معاملات تھے، چکی میں آٹا پیسنا اور باہر مشکیزہ ہو پانی دے کے آنا، اب آپ اندازہ کریں کہ ان سے عظیم تر کوئی خاتون کوئی دنیا میں ہو سکتی ہیں.
اور یہاں پہ آپ کے جسم پہ نشان جو ہے وہ پڑ جاتے ہیں, ہاتھوں پہ چھالے. اور آج کی خواتین کے حوالے سے میں یہاں پہ کہوں کہ آپ ضرور ایک اس حوالے سے تربیتی ایک رول ماڈل کے طور پہ پیش ضرور کریں کہ آج کی خواتین جو ہیں وہ اپنے کمپیریزن کیسے کریں کہ اور کیا وہ طریقہ کار اختیار کریں کہ ہمارا جو رول ماڈل ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, ہم بھی ان کی طرح بن سکیں. آج آپ کیا کہیں گے کہ خواتین جو ہمارے معاشرے میں ہیں ان کی طرف جو ہے وہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ان کی زندگیوں میں عہد حاضر کے خواتین کے لیے بلکہ دنیا اسلام قیامت کے صبح تک کی خواتین کے لیے بہت ساری نصیحتیں ہیں, آداب و اخلاق ہے. یعنی عالم یہ ہے, یہ تو بارگاہ نبوی کا فیضان ہے اور نگاہوں کے سامنے اللہ کے رسول جلوہ گر ہیں, لیکن دیکھا جائے تو ان کی اپنی عائلی زندگی کی جو مصروفیات ہیں, بچے چھوٹے ہیں ابھی, تنگ دستی کا عالم ہے اور آئے دن غزوات ہو رہے ہیں, کہ اس کے باوجود سابقہ دامن جو ہے آپ نے کبھی ہاتھ سے نہیں چھوڑا. عالم یہ ہے کہ ایک بار رات گئے حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم, وہ کسی مزدوری کے بعد آپ کو کہا جائے, تاریخ یہ کہتی ہے کہ ایک یہودی تاجر تھا, اس کا اونٹ آپ نے خالی کیا, یعنی بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں. اب اندازہ کیجئے وہ علی جو باب العلم ہیں, وہ ابھی جو ذوالفقار حیدری, وہ علی ان کا عالم یہ ہے کہ جن کے لیے ان کے نماز کے لیے دوبارہ سورج جو ہے پلٹایا گیا, وہ علی جنہیں بستر نبوت پہ قد کی راست ہونا میسر آیا, وہ علی جو قاتب وحی الہی ہیں, وہ علی جو ہجرت نبوی کے بعد سرکار کے مواخاتی بھائی ہیں, وہ علی جن کا بارگاہ مصطفی مقام یہ ہے کہ جو مقام حضرت ہارون کا حضرت موسیٰ کے ہاں ہے, وہ علی جن کی رضا کے بارے میں جبریل خود تشریف لاتے ہیں کہ اللہ کے رسول خدا نے فاطمہ کا رشتہ آپ سے طے کیا ہے, علی کے ساتھ قبول فرما لیجئے. تو جن کے رشتے آسمانوں پہ طے ہوئے ہوں اور جن کے گھر میں جبریل امین تشریف لاتے تو بغیر اجازت وہاں بھی جو ہے تشریف نہیں لاتے, اور جن کے وہ حسنین جن کا جوڑا جنت سے آتا ہو, تمام خصوصیات ہیں. اور آپ دیکھیں کہ وہ واقعہ کہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ کا مہر کیا ہے. مہر یہ ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کا جو مہر بظاہر جو ہے وہ ہے, لیکن یہ بات تفاسیر کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے کہ حضرت فاطمہ اور علی کا جو مہر ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ کی وہ دعا کہ اللہ میری امت کو بخش دے. تو امت محمدیہ کی بخشش جو ہے سیدہ فاطمہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کریم ایک حق مہر ہے. تو عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا, جسے آپ نے پوچھا کیا سادگی ہے, آپ شادی فرمائی آپ نے تو مشکیزہ ہے, جو آپ نے گدے دیے اس کے اندر اونٹ کی کھجور کی چھال, تکیہ ویسے ہی ہے, مشکیزہ ہے, کھجور کی چھال سے بھری ہوئے گدے ہیں, اور پھر کیا ہے کہ وہ چکی ہے. تو اس قدر لیکن اس گھرانی کی رفعت شان آپ دیکھیں کہ کہکشاں کی بلندیاں ان کے آگے ہینچ ہیں. بالکل ایسے ہی. اس میں میں کہتا ہوں یہاں پہ یہ نکتہ میں اگین وہی کہوں گا کہ خاص طور پہ آج کی خواتین کے اس حوالے سے میں ضرور بات کروں گا کہ بہت زیادہ جو ہے دنیاوی معاملات میں خواتین فیشن زدہ ہو چکی ہیں. میجورٹی کی میں بات کرتا ہوں, یہ ہر گھر کی کہانی ہے, مطلب میں کسی خاص طبقے کی بات نہیں کر رہا, یہ ہر گھر میں مشکلات صورتیں. ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہماری ماڈل رول ماڈل ہیں, اور ان کی طرف دیکھیں, ان کی لائف دیکھیں. میں کہتا ہوں وہ واقعہ جب بھی پڑھتا ہوں آنکھیں نم ہو جاتی ہیں کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ دیکھے تو چھالے پڑے ہوئے تھے, جسم پہ نشان تھے, کیونکہ پانی بھی خود لاتی تھیں, اور آٹا جو ہے وہ اناج خود جو ہے مکئی کا بھی اور باجرے کا وہ خود آٹا وہ چکی جو ہے پیستی تھیں. تو ایک دفعہ کیا ہوا, ایک غزوہ میں کچھ لونڈیاں آئیں اور حضرت علی فرماتے ہیں حضرت فاطمہ سے کہ فاطمہ جاؤ اپنے ابا جان کے پاس ایک درخواست لے کے آپ تھوڑا سا آرام کر لیا کرو گے, ایک خادمہ لے آ. تو وہ حضرت فاطمہ پہلے کچھ ہچکچائیں, اس کے بعد جب دوبارہ تیار ہوئیں اور گئیں تو اللہ کے رسول جو ہیں وہ صحابہ کے ساتھ ایک میٹنگ میں مصروف تھے. تو آپ گھر سے جب جھانکا, اب میں کہتا ہوں منظر سامنے رکھیں, جھانکا میٹنگ سے, اللہ کے رسول نے دیکھا تو آپ پلٹ آئیں. جب ادھر جا کے پوچھا حضرت عائشہ سے کہ فاطمہ آئی تھی خیریت, تو آپ نے فرمایا کچھ بتایا نہیں انہوں نے. تو جب ادھر میٹنگ ختم ہوئی اس کے بعد اللہ کے رسول خود گھر آ گئے اور پوچھا فاطمہ خیریت تھی. اب حضرت فاطمہ کی سادگی اور شرماہٹ اور ایک کیسا کام کہنے جا رہی ہیں اپنے ابا جان سے, خاموشی ہو گئی کہ میں کیسے کس منہ سے کیسے کہوں کہ مجھے خادمہ کی ضرورت ہے. پھر حضرت علی جو ہیں انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ, اصل میں فاطمہ کے ہاتھ جو ہیں وہ چھالے پڑ چکے ہیں اور جسم پہ نشان ہیں, تو ہم نے سوچا کہ جنگ میں بہت ساری لونڈیاں آئی ہیں تو ان میں ایک خادمہ جو ہے اور وہ ہمیں مل جائے تو گھر میں کام کاج کے لیے. تو آپ نے کیا خوبصورت بات فرمائی, آپ نے فرمایا فاطمہ تجھے میں اس سے بہتر بات نہ بتاؤں. آپ نے فرمایا اگر تو اس رات کو سوتے وقت جو ہے وہ 33 دفعہ سبحان اللہ, 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 دفعہ اللہ اکبر کہو گے تو اس کا اجر کہیں زیادہ تجھے ملے گا اس بات سے. اب آپ خود سوچیں کہ جو اللہ کے رسول بادشاہوں کے بادشاہ وہ دے سکتے تھے, وہ 10 بلاتے 100 حاضر ہو جانی تھی, لیکن ایک سادگی کا درس دیا کہ گھر کے کام کاج کے لیے یہ نہیں سوچا کہ میری بیٹی کام کاج کر رہی ہے.
تو آج کی خواتین کے حوالے سے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ رول ماڈل ہے تو پھر یہاں پہ بھی سوچنا چاہیے کہ سادگی اور جس طرح اللہ کے رسول کی بیٹی حضرت فاطمہ کی زندگی تھی آج اس حوالے سے. تو آپ صدقہ خیرات کے حوالے سے بھی انہوں کا وہ جو واقعہ ہے فقیر کو ایک لباس تھا, تو کیا شخصیت تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, آپ پلیز. میں یہی عرض کر رہا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ وجہ الکریم رات کے وقت جو ہے وہ اترے اور آپ کو کچھ جو ملا اور آپ گھر لے کر آئے. رات کے اس پچھلے پہر میں حضرت فاطمہ زہرا نے اسے چکی سے پیسا. اب اندازہ کریں کہ وہ چکی سے پیسنا رات کے وقت. عہد حاضر میں کوئی ایسی خاتون ہے کہ جو رات وقت اٹھے اپنے شوہر کے لیے باضابطہ جو کا آٹا پیس کے تیار کرے. عہد حاضر کی بات کر رہا ہوں. عہد حاضر کا اس کی مثال عہد سابق میں بھی نہیں ملتی. تو وہ اٹھی اور انہیں چکی سے آٹا پیسا. آٹا پیسنے کے بعد جو ہے اس کی روٹیاں بنائی اور ابھی یقیناً حسنین کریمین بھی بھوک سے بلک رہے تھے. آپ ابھی بیٹھے تھے کھانے کے لیے کہ پھر جو ہے ایک سامنے سے فقیر گزرا, آپ نے دے دیا. پھر آپ نے بنایا, ایک اسیر ہے جو غلام وہ گزرا, آپ اسے دے دیا. پھر کچھ یتیم وہاں سے گزرے, آپ نے انہیں بھی دے دیا. پھر رات کے وقت کھجور کھا کے آپ نے پوری رات گزاری اور صبح ہو گئی. تو اب اندازہ کریں کہ وہ خانوادہ جہاں کے کئی روز سے فاقہ کشی چل رہی ہو اور ایسے عالم میں اگر کچھ گزر بسر کا سامان بھی ملا ہو تو آپ نے اللہ کے رسول کے وہ امت, وہ افراد, وہ لوگ جو یتیم ہیں, جو اسیر ہیں, جو غلام ہیں, ان پہ آپ نے خرچ کر دیا. تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے دو باتیں ملتی ہیں. ایک تو شوہر نامدار علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کی اطاعت, شوہر کی اطاعت, اور دوسری اس میں بات یہ ہے کہ خدمت گزاری کا جذبہ, اور تیسری بات یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں صدقات, کہ خود آدمی بھوکا رہے اور دوسروں کو کھانا کھلائے. تو یہ تین چیزیں ایسی ہیں, شوہر کی خدمات اور اس کے بعد دوستوں کا خیال, یتیموں غریبوں کی خدمت کا احساس. تو اگر آج یہ تینوں چیزیں ہماری خواتین میں پیدا ہو جائیں جو اس بات کو محسوس کریں کہ شوہر کا حق ہے, پاس پڑوس کا بھی حق ہے, اور پھر اس کے علاوہ کہ شوہر کی رضا میں اللہ کی رضا ہے, اس کے حکم کی تابعداری ہمیں کرنی چاہیے. اگر ایسا ہو تو آج بھی وہ ماحول بن سکتا ہے اور ہمارے گھروں میں جو اضطراب ہے, بے چینی ہے, وہ چیزیں دور ہو سکتی ہیں. لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ شوہر حضرات کی بھی تو ذمہ داری ہے نا. حضرت علی وہ شوہر تھے, وہ شوہر نامدار تھے, عابد شب زندہ دار تھے, خدا کے رسول کے صحابی تھے اور تمام صفات و کمالات کے اب جامع تھے وہ. تو ایسے عالم عہد حاضر میں میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے گھر کے جو ذمہ دار افراد ہیں, اس سے پہلے کہ اہل خانہ ان کی عزت کریں, ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی دین اور صوم و صلات کے پابند رہیں. یہاں عالم یہ ہے کہ باپ نماز نہیں پڑھتا, وہ بیٹے کو کہتا تم نماز پڑھو. باپ سچ نہیں بولتا, بیٹے سے کہتا ہے سچ بولو. اس کی زندگی باہر کی اور ہے, گھر کی اور ہے, اور چاہتا ہے کہ گھر کے افراد ہماری عزت کریں. تو جب تک کہ شوہر حضرات میں تقوی, طہارت, دینداری اور سنت نبوی کا احساس, تواریخ اسلامی کے حوالے سے معلومات نہیں ہوتے اور عملی زندگی میں وہ دین کے پابند نہیں بنتے اور گھر کو اسلامی گھر نہیں بناتے, میں نہیں سمجھ سکتا کہ ہمارا ماحول, ہماری سوسائٹی وہ بدل سکتی ہے. تو حضرت سیدہ فاطمہ زہرا بلا شبہ ماڈل, ایک رول ماڈل ہیں تمام خواتین امت کے لیے, لیکن ضرورت ہے خواتین امت کے لیے بھی کہ وہ دین پڑھیں اور سرکار کی سیرت کو سیکھیں. ایک بات اور, آپ دیکھیے کہ حضرت فاطمہ زہرا کا جب نکاح حضور نے حضرت علی سے کیا تو کہا علی بیٹی فاطمہ, ہم نے تمہارا نکاح اپنے خاندان کو اس فرض سے کیا ہے جو ہمیں بہت عزیز ہے اور اس لیے کہ وہ دیندار ہے. تو یہاں یہ سبق ملتا ہے کہ بچوں کے رشتوں کے انتخاب میں دینداری سب سے پہلی شرط مقدم ہے. آج یہاں ایسا ہے نہیں ہے. ہم لوگ پہلے دولت تلاش کرتے ہیں جس کی حیثیت ثانوی ہے, ہم پہلے خاندان تلاش کرتے ہیں جس کی بظاہر کوئی حیثیت نہیں ہے, برادری تلاش کرتے ہیں جس کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے. دینداری جو سب سے زیادہ مقدم ہے, ہم اس کی تلاش نہیں کرتے. بنیادی طور پہ ہوتا یہ ہے کہ ماں باپ کے لیے بچوں کا سب سے عظیم تحفہ جو ہے اچھی تعلیم ہے, یعنی دینی تعلیم ہے اور تربیت ہے. لیکن ہمارے یہاں لوگ بچوں کو بیرسٹر بنا لیا, ڈاکٹر بنا لیا, انجینئر ہم نے بنا لیا, بچوں کو ہم نے دینی تعلیم ہم نے نہیں دی ہے. یہ وجہ ہمارے یہاں بچے دین کی بنیادی مسائل سے اور تعلیمات سے ناشنا ہوتے ہیں. اس ناشنائی کے نتیجے میں, اس لا علمی اور جہالت کے نتیجے میں ہمارا گھر خواب ہوتا ہے اور شادی ہوتی ہے اور ہزارہ پاؤنڈ خرچ کیے جاتے ہیں, بڑے بڑے 5 اسٹار ہوٹل یہاں بک کیے جاتے ہیں, اور اس کے بعد سال 2 سال کے بعد جب وہی طلاق کی منزل آتی ہے تو وہ بیچارہ باپ جس نے قرض لے کے بیٹی کی شادی کی تھی یا بیٹے کی شادی کی تھی وہ دل کا مریض ہوتا ہے, اور اس کے بعد جو صورتحال بنتی ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اس لیے ہمیں اپنے گھر کو بہت سادہ بنانا چاہیے, بچوں پر خصوصی توجہ کرنی چاہیے. ماں باپ کا گود بچوں کے لیے پہلی دانشگاہ ہے, اس کا خیال کرنا چاہیے. اور ماں باپ کو خود سب سے پہلے باعمل ہونا چاہیے. جب بے عمل ماں اور باپ ہوں گے تو وہاں حسنین نہیں پیدا ہوں گے. ایسے ہی بالکل صحیح. جب بے عمل ماں باپ پیدا ہوں گے تو آسمان سے رحمتیں نہیں برسیں گی.
اس لیے حضرت فاطمہ زہرا اور حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم کی ذات گرامی جو بات سب سے زیادہ نمایاں ہے تقویٰ، طہارت، دینداری، ایثار کے ساتھ ساتھ وہ صحبت رسالت کا اثر ہے. تو آج بھی ہم نبوی فیضان کو حاصل کر سکتے ہیں ان کی تاریخ حیات کو پڑھ کر اور ان کی صحبتوں کے حوالے سے، ان کی صحبت بافیض کے حوالے سے جو تاریخ کے اوراق بھرے پڑے ہیں ان سے ہم اپنے لیے نشان عمل کو تلاش کر سکتے ہیں. بالکل آپ نے بڑا درست کہا، اور جو خاص طور پہ آپ نے کہا کہ جس طرح آج کے معاشرے میں ہم رشتہ داریاں کرتے ہیں، ابھی کہہ رہے ہیں کہ جب جیسے آپ نے شروع میں کہا کہ جب آپ کا نکاح ہوا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے تو ان کے پاس جیسے ایک زرہ تھی، اور جب پوچھا گیا کہ کیا ہے علی آپ کے پاس، تو بتایا جی یا رسول اللہ میرے پاس تو کچھ خاص نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا وہ ایک زرہ تھی غزوہ بدر میں جو آپ کے پاس آپ آئی تھی مالے غنیمت پہ. کہتے ہیں ہاں وہ تو ہے، وہ لے آئیں. اب اس زرہ کو آپ کو پتہ ہے وہ تفصیل کہ وہ بیچا گیا 480 درہم میں. اسی کے اخراجات جو ہیں وہ حضرت بلال کو خوشبو لے کے آئے، شادی کے انتظامات ہوئے یا وہ زرہ کو بیچ کے. یعنی کہ آج کل کی جو شادیاں ہیں ہم تو قرض لے کے، اور آپ نے بالکل درست سمت پہ اشارہ کیا کہ نیک دینداری وہ سب سے ٹاپ پہ. آج ہمارا تو وہ لسٹ میں ہے ہی نہیں ہے. ہمارا تو ہے کہ شادیوں پہ اور اخراجات، اور پھر ہم سمجھتے ہیں یہ تو فضول خرچی نہیں ہے، یہ آپ کو پتہ ہے زمانے میں ایک دوسرے کے ساتھ رہنا ہے. تو اب یہ بچے جب اپنے بڑوں کو جب دیکھتے ہیں تو وہ کل کو کیسے جو ہے وہ اپنے بچوں کی رشتہ داریاں اور پھر یہ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یعنی کہ علم و معرفت کا وہ سمندر تھی. سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد خواتین میں سب سے زیادہ پڑھ لکھی تھی. علوم دین کے حوالے سے خواتین کا ان کے پاس آنا، مسائل دریافت کرنا اور ان کے معاملات کو حل کرنا، اور کبھی غزے میں سرکار تشریف لے آتے تو خواتین ان کے پاس تشریف لاتی ہیں. اور عمر یعنی کہ آپ کی ٹوٹل عمر تقریباً 30 کے آس 32 کا بھی بعض جگہ پہ آتا ہے بعض، لیکن جو محقق علماء وہ کہتے ہیں کہ 29 اور 32 کے مابین جو درمیانی اوسط ہے وہ 30 ہے. تو اب دیکھیے کہ ہجرت یعنی کہ بعثت رسول کے بعد 6 ہجری کو 605 میں ولادت کا آتا ہے اور 6 ہجری 35 تک جو ہے وہ 6 ہجری کو جو ہے آپ کی تاریخ ولادت کہی جاتی ہے، پیدائش. 5 سال نبوت سے، بعثت نبوی سے جو چھٹا جو سال تھا وہ آبی ولادت ہے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کی تعمیر ہو رہی تھی. جی ہاں، تو سرکار کے وصال کے بعد جو ہے آپ کے 6 ماہ قیام فرماتی ہیں، اس کے بعد آپ وصال فرما جاتی ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ زہرا کو علوم اسلامیہ کے تمام معارف عطا فرمائے. اس سے سبق ملتا ہے کہ ایک باپ ہونے کے حیثیت سے ہماری اور آپ کی ذمہ داری، ہم امت محمدیہ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دین پڑھائیں. عموماً ہم بچوں کی طرف توجہ تو کرتے ہیں کہ بچے دین پڑھ لیں، مگر بیٹیوں کی طرف جو ہے یہ بات نہیں ہو پاتی. لہٰذا ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنی بیٹیوں کی طرف بھی ہم توجہ کریں اور انہیں مکمل طور پہ دین پڑھائیں، تاکہ جب وہ بیٹی کسی کے گھر جائے وہ بھی ایک ماں ہوگی، اور ماں اسی وقت اپنے بچوں کی تربیت اسلامی شریعت کے مطابق کر رہی ہوگی جب وہ خود دین پڑھی ہوگی. بالکل ایسا ہی. اور خاص طور پہ وہ جو واقعہ ہے، بلکہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے جو ہے خواتین جب فوت ہوتی تھی تو ان کا جب جنازہ جاتا تھا تو وہ اوپن ہوتا تھا، ان وے کہ وہ ڈھانپا نہیں جاتا تھا. تو آپ کو یہ بڑی فکر لاحق تھی، اور یہ بات حضرت اسماء بنت امیس جو ہے ان سے بات کی، ان سے مشورہ کیا کہ مجھے یہ فکر لاحق ہے کہ میرا جنازہ بھی کیسے بے پردگی نہ ہو، غیر محرم کی نظر نہ پڑے. پھر انہوں نے وہ حبشہ کا رات کے اندھیرے میں ہو اور اس پہ جو کھجور کی شاخیں رکھی جائیں. آپ خود اندازہ لگائیں کہ کس قدر وہ، میں اگین کہتا ہوں کہ خواتین کو یہ آج کے سوچنا چاہیے کہ وہ جب فوت ہو گئیں تو ان کو وہ فکر وہ بھی تھی کہ میری جنازہ کیسے جائے گا، غیر محرم کی نظر نہ پڑ جائے. یہ پردے کا حال. یہاں کے ایک واقعہ اور بھی نظر سے میرے گزرا کہ حضرت سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان میں ایک شادی تھی اور انہوں نے دوسری بچیوں کا بھی کپڑا سلوایا. ام کلثوم، زینب، رقیہ. یہ میں بتا دوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں تھیں، جہاں یہ کانسیپٹ آپ دوبارہ بتا دیجیے نام ان کے. حضرت ام کلثوم، حضرت رقیہ، حضرت زینب، حضرت فاطمہ. اور یہ سب سے چھوٹی تھیں. جی ہاں. تو حضرت سیدہ یہ 4 بہنیں. سوری، بھائی بھی آپ ان کے 3 بھائی تھے. جی جی. حضرت ابراہیم اور حضرت طیب و طاہر، عبداللہ. طیب و طاہر جسے کہتے ہیں. تو میں اس کر رہا تھا کہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شادی میں جانے کا موقع آیا تو آپ نے کہا امی جان میں زرق برق لباس نہیں پہنتی شادی کے لیے. تو آپ بالکل ہی عام سا لباس پہن کے آپ شادی میں تشریف لے گئیں، اور اس وقت بہت کم سن تھی آپ. تو اندازہ کی کہ بچپن سے یہ شعور مومنانہ، یہ تقویٰ، یہ طہارت، للہیت کہاں سے پیدا ہوتی ہے. کیا بات ہے. بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور وہ خاتون جنت تھی. اور حضرت امام حسین نے میدان کربلا میں
جو اللہ کے دین کی اس طرف بلندی کے سب کچھ قربان کر دیا. حسین ہر گھر نہیں پیدا ہوتا. یہ سیدہ فاطمہ زہرا خاتون جنت ہی کی درسگاہ فیض تھی جو حسین جیسے افراد کو آپ نے پیدا فرمایا. بے شک بہت ہی خوبصورت آپ نے بات کی، اور انشاءاللہ ہم اس پہ بھی ایک پروگرام رکھیں گے.